آپ تمام ساتھیوں کو میرا سلام عرض ہے۔ دوستو، آج ہم بہار بورڈ کے 10th کلاس کے ایک اہم چیپٹر کٹی ہوئی شاخ جو قمر جہاں کا افسانہ ہے اس پر ڈسکس کرنے والے ہیں، جو امتحانی نقطہ نظر سے بہت ہی اہم چیپٹر ہے، بہت ہی اہم سبق ہے۔ ہم نے اس سبق میں صرف وہی چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے جو اکثر بہار بورڈ کے امتحانات میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اسکرین پر اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک افسانہ ہے جس کا نام ہے کٹی ہوئی شاخ، اور یہ ڈاکٹر قمر جہاں کا افسانہ ہے۔ آج ہم جاننے والے ہیں قمر جہاں کی پیدائش، خاندانی پس منظر اور تعلیم کے بارے میں۔ پیدائش اور آبائی وطن کی اگر ہم بات کریں تو قمر جہاں کی پیدائش تقریباً 1951 یا 52 عیسوی میں صوبہ بہار کے ضلع شمشتی پور کے ایک مردم خیز گاؤں بزرگ دوار میں ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہے آپ کے ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے۔ یہی گاؤں جو ہے ان کا آبائی وطن ہے، ان کے آبائی وطن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ ان کے والد کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ان کے والد کا نام ہے سید عطاء الحق۔ ٹھیک ہے، اور ان کا خاندان جو ہے علم و ادب میں گہرا لگاؤ رکھتا تھا، یعنی یہ پڑھا لکھا خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کے اعلیٰ تعلیم اور ادبی آغاز کے بارے میں۔ تو روایتی ابتدائی تعلیم یعنی شروعاتی تعلیم کے بعد وہ پٹنہ آ گئیں۔ ٹھیک ہے، اور پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی جو ہے کی ڈگری حاصل کی۔ فطری علمی ذوق کے باعث یعنی شروع ہی سے جو ہے پڑھنے میں بہت اچھی تھی، اس وجہ سے زمانہ طالب علمی ہی میں یعنی 1966 عیسوی سے افسانہ نگاری شروع۔ یہ آپ کا سوال بن سکتا ہے کہ قمر جہاں جو ہے کب سے افسانہ لکھنا شروع کر دیا تھا، تو وہاں آپ کا جواب کیا ہو جائے گا کہ زمانہ طالب علمی ہی میں یعنی 1966 عیسوی سے افسانہ نگاری شروع کی۔ ان کا پہلا افسانہ جنون وفا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی اہم جانکاری ہے۔ ان کا پہلا افسانہ جنون وفا ہے جو پٹنہ کے ماہنامہ صبح نو سے شائع ہوا تھا۔ صبح نو ایک اخبار کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کا پہلا افسانہ جو ہے اسی اخبار میں شائع ہوا تھا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں تدریسی خدمات اور ادبی تصانیف کے بارے میں۔ تو تدریسی خدمات میں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے بحیثیت لیکچرر کیا۔ ٹھیک ہے، بعد میں ترقی کرتے ہوئے یعنی پروموشن ہوتا ہے اور وہ بھاگلپور یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے معزز عہدے پر فائز ہوئے۔ یہ ان کی تدریسی خدمات ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں افسانوی مجموعے کے بارے میں، جو امتحانی نقطہ نظر سے بہت ہی اہم ہے اور یہ سوال میں پوچھا جا سکتا ہے۔ قمر جہاں کے 3 مشہور افسانوی مجموعے کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ہے چارہ گر 1983 عیسوی، اجنبی چہرے 1991 عیسوی، اور یاد نگر جو ہے جو فی الحال زیر اشاعت ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات کر لیتے ہیں تحقیقی و تنقیدی تصانیف کی۔ تو ان کی تنقیدی کتب میں درج ذیل شامل ہے۔ کون کون سی ہے؟ اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری، اور دوسرا ہے معیار، اور تیسرا ہے کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری۔ ٹھیک ہے، اور یہ تحقیق و تدوین کی کتاب ہے۔ اب ہم جانیں گے سبق کا تفصیلی خلاصہ، نفسیاتی مطالعہ اور اخلاقی پیغامات کے بارے میں۔ یہاں سے آپ کا سوال بن سکتا ہے کہ افسانہ کٹی ہوئی شاخ کا خلاصہ لکھیے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا خلاصہ یوں ہے کہ کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ افسانہ موجودہ مادی اور سائنسی دور میں انسانی رشتوں کے زوال اور ہجرت کے کرب پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب جاتے ہیں تو کس اذیت اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اس چیز کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔
کہانی کا مرکزی کردار زیادہ پیسہ کمانے اور مادی آشائشوں کے لالچ میں اپنے پیارے وطن، بوڑھی ماں اور دوستوں کو چھوڑ کر خلیج کے ممالک میں ہجرت کر جاتا ہے۔ یہ ان کا جو ہے مرکزی کردار ہے، ٹھیک ہے۔ وہ وہاں فلیٹ، کار، اے سی اور وافر رقم یعنی بہت زیادہ پیسے کمانے، وافر رقم تو جمع کر لیتا ہے، مگر اس کی زندگی بالکل مشینی اور روبوٹ کی طرح ہو کر رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے اندر ایک خلا محسوس کرتا ہے، یعنی خالی پن محسوس کرتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ پیسے کی خاطر اس نے اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کا موقع کھو دیا اور باپ کی وفات پر شریک بھی نہ ہو سکا، ٹھیک ہے۔ جب وہ برسوں بعد وطن واپس لوٹتا ہے تو مادی چمک دمک ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، اپنے ہی گھر اور رشتوں میں خود کو اجنبی پاتا ہے۔ یعنی پیسے تو ہوتے ہیں اس کے پاس، لیکن وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو ہونا چاہیے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کٹی ہوئی شاخ کی طرح ہے جو درخت سے الگ ہو کر بے وقت اور بے جان ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہے افسانہ کٹی ہوئی شاخ کا خلاصہ ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں افسانے کا نفسیاتی اور تہذیبی جو پیغام دیا گیا ہے اس کے اندر، اس چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تہذیبی کٹاؤ کی اگر ہم بات کریں تو مادی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنی زمین اور ثقافت کو خیر آباد کہہ دینے والا انسان اپنی شناخت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح اور درست بات ہے۔ وہ نہ تو ودیشی فضا میں مکمل ایڈجسٹ ہو پاتا ہے اور نہ ہی وطن لوٹنے پر پہلے جیسا اپنائیت محسوس کرتا ہے۔ یعنی پیسے تو اس کے پاس بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ رشتے اور وہ چیزیں جو جہاں کے وہ ہوتے ہیں ان چیزوں اس تہذیب کو وہ کھو دیتا ہے۔ مشینی زندگی کا المیہ جدید دور نے انسان کو پیسہ کمانے کی مشین بنا دیا ہے۔ لوگ ہر چہار جانب جو ہے پیسے کو ترجیح دیتے ہیں۔ مادی آسائش جیسے کار، ٹی وی، بنگلہ تو مل جاتی ہیں، لیکن رشتوں کی مسکراہٹ، پیار اور خلوص اور ذہنی سکون جو ہے اس سے رخصت ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں۔ اپنائیت کی اہمیت افسانہ نگار واضح کرتی ہیں، یعنی ڈاکٹر قمر جہاں، کہ رشتوں کا نعم البدل، یعنی رشتے جو ہوتے ہیں اس کا بدلہ روپیہ پیسہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ بوڑھی جہاں بلب ماں کے چہرے کی حسرت اور منہدم ہوتے ہوئے گھر کا پچھتاوا مادی چیزوں سے دور نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ جو چیزیں ماں کی خدمت میں، اپنے گاؤں سماج میں رہنے میں جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں انسان کو، وہ چیزیں کہیں نہ کہیں پیسے کی ضرورت کو پورا کرنے اور زندگی کے آسائش کو پورا کرنے کے لیے جو پیسے لوگ اکٹھا کرتے ہیں، تو پیسے تو مل جاتے ہیں لیکن اپنائیت کہیں نہ کہیں جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں چند مشکل الفاظ ہیں اور ان کے معنی جو ہے بتائے گئے ہیں۔ قدرے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا، کچھ حد تک، ٹھیک ہے۔ پنہا، پنہا کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، پوشیدہ۔ جہاں بلب یعنی موت کے قریب، آخری سانسوں پر، ٹھیک ہے۔ باطن، باطن کا مطلب ہوتا ہے اندرونی دل و دماغ کا حصہ، اور منہدم کا مطلب ہوتا ہے ڈھا دینا، برباد ہونا، گرا ہوا۔ باعث، باعث کا مطلب ہوتا ہے وجہ، سبب، اور نحیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور، لاغر۔ تصنع، تصنع کا مطلب ہوتا ہے بناوٹ، دکھاوا، ریاکاری۔ سرد مہری یعنی بے رخی، غفلت برتنا، اور پرواز اور اڑان، یہ دونوں جو ہے مترادف الفاظ ہیں۔ پرواز اور اڑان، اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، اڑنا۔ اب یہاں جو ہے سبق کی روشنی میں تمام درسی اور امتحانی سوالات کے نہایت آسان اور جامع جوابات آپ کو بتائے جائیں گے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال ہے کہ قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ یہ آپ کا سوال بن سکتا ہے، قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا آپ کا
قمر جہاں کی پیدائش تقریباً 1951 اور 52 میں، یہ دونوں جو ہے اپنی جگہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ سوال دوسرا ہے کہ قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں جتنے بھی سوالات ہیں بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ہیں۔ جواب ہو جائے گا ان کا کہ ان کے والد کا نام سید عطاء الحق ہے۔ تیسرا سوال کیا ہے کہ قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے، تو آپ کا جواب ہو جائے گا صوبہ بہار کے ضلع سمستی پور سے ہے۔ چوتھا سوال ہو جائے گا کہ قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے نصاب میں ان کا افسانہ جو ہے کون سی ہے، کٹی ہوئی شاخ، اس کے بارے میں ابھی آپ نے پڑھا۔ پانچواں سوال ہوتا ہے کہ قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد ہیں، تو جواب ہو جائے گا قمر جہاں بھاگلپور یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں استاد اور صدر شعبے کے طور پر اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر آپ کے ایگزام میں آتے ہیں۔ یہاں جو ہے چند مختصر اور طویل سوالات کی تفصیلی جوابات جو ہے یہاں دیے گئے ہیں۔ اردو کے 5 اہم افسانہ نگاروں کے نام بتائے، ٹھیک ہے۔ اردو ادب کے 5 مشہور افسانہ نگار مندرجہ ذیل ہیں، کون ہے، منشی پریم چند، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے سعادت حسن منٹو، تیسرا ہے راجندر سنگھ بیدی، چوتھا ہے عصمت چغتائی، اور پانچواں ہو جائے گا ڈاکٹر قمر جہاں۔ یہ آپ کا سوال میں پوچھا جا سکتا ہے۔ کہانی کا عنوان یعنی کٹی ہوئی شاخ کیوں رکھا گیا، یہ عنوان انتہائی علامتی اور معنی خیز ہے۔ جس طرح ایک شاخ جب اپنے جڑ اور درخت سے کٹ جاتی ہے تو وہ بڑی ہری بھری ہونے کے باوجود آہستہ آہستہ سوکھ کر بے جان ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان اپنی مٹی، رشتوں اور ثقافت سے کٹ کر یعنی ماحول سے کٹ کر دنیا میں اجنبی اور جذباتی طور پر مردہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا جو ہے کہانی کا عنوان کٹی ہوئی شاخ جو ہے کیوں رکھا گیا، اس کا یہ پورا بتایا گیا۔ کیا یہ افسانہ مہاجر ادب کے زمرے میں آتا ہے؟ جی ہاں، یہ افسانہ بالکل مہاجر ادب کے زمرے میں آتا ہے۔ مہاجر ادب سے مراد وہ ادب ہے جس میں ہجرت کا دکھ، اپنے وطن سے دوری کا پچھتاوا اور پردیس کی اجنبیت کا اظہار ہو۔ کہانی کا ہیرو بھی روپے کی خاطر خلید ہجرت کرتا ہے اور تہذیبی تصادم کا شکار ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور سبق جو ڈاکٹر قمر جہاں اور ان کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ پر مشتمل ہے۔ اگلے چیپٹر میں ہم آشیانہ کو پڑھیں گے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔